اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال بھیجا ہے جس میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کو ایکسپلین کیجیے، اور دوسرا اس کی ہی فعلہ کی گردان بنا کر بتائیں۔ تو پہلے فعلہ کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، تو فعل وہ کلمہ جس میں دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کام کا کرنا اور ہونا پایا جائے، دوسرا اس میں وقت کا تعین ہو کہ کام کب کیا گیا، ماضی میں کیا گیا، حال میں کیا جا رہا ہے یا مستقبل میں کیا جائے گا۔ تو فعل تو وہ ہو گیا۔ ماضی وہ چیز، وہ زمانہ ہے جو گزرا ہوا ہے، یعنی کہ کام ہو چکا ہے، اور اب ان دونوں کو اکٹھا ملا لیں تو فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو یا ہوا ہو۔ تو مطلق اب ماضی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ماضی قریب ہوتا ہے، ایک ماضی بعید ہوتا ہے۔ قریب کا زمانہ جو ابھی ابھی کام سر انجام پایا ہو، اور بعید کا زمانہ جو کافی پہلے کام ہو چکا ہو۔ مطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کام جو ہے ماضی قریب میں ہوا ہے یا ماضی بعید میں ہوا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب مثبت اور منفی دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، دو قسم کے جملے ہوتے ہیں۔ ایک مثبت وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ منفی جملے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کام کے نہ ہونے کا ذکر ہو یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے، تو نیگیٹو سینٹینسز۔ تو یہ ہمارے اب یہاں تک کر لیں تو فعل ماضی مطلق مثبت وہ فعل جو گزرے زمانے میں ہوا، معلوم نہیں ہے کہ قریب ہے یا بعید ہے، اور وہ مثبت فعل ہے، یعنی نفی نہیں ہے۔ معروف اور مجہول دو قسم کے فعل ہوتے ہیں۔ معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو، فاعل معلوم ہوتا ہے، اور مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ تمام تر جو ہم نے گردان کر رہے ہیں، ان تمام میں ہمیں فاعل کا علم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو معروف کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، گزرا ہوا زمانے میں کام ہوا، مثبت ہے اور فاعل موجود ہے، یہ وہ جملے ہیں۔ اب آگے فعلہ کی گردان لے کے لیتے ہیں۔ پہلے مذکر کے لیے ہم واحد کا صیغہ غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں ہوا، تو اس سے بنے گا فعلہ۔ فعلہ میں ہوا کی ضمیر ہے۔ فعلہ مینز ہی ڈڈ، یا اردو میں اس نے کیا۔ اس کا مثنیٰ ہے فعلہ، الف کا اضافہ ہوتا ہے فعلہ، اس کا مطلب ہے ان دو نے کیا، دے بوتھ ڈڈ، اور جمع ہوگی فعلو، اٹ مینس اس کا مطلب ہے دے آل ڈڈ، ان سب نے کیا۔ اب یہ تو مذکر کے تین صیغے ہو گئے۔ اب مؤنث کے غائب کے تین صیغے ہیں۔ پہلا ہے فعلت، شی ڈڈ، یعنی اس لڑکی نے کیا۔ اب دو لڑکیوں نے کیا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ فعلتا، یعنی تا کے ساتھ الف کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا فعلتا یہاں پر، اور اس کا مطلب ہے اردو میں ان دو لڑکیوں نے کیا، انگلش میں ہوگا دے بوتھ ڈڈ۔ تیسری فارم ہے فالنا، ان سب لڑکیوں نے کیا، تو انگلش میں ہوتا ہے جیسے دے آر ڈڈ فالنا۔ تو یہ تین صیغے بھی مؤنث کے ہیں اور یہ غائب کے ہیں۔ اب یہ دو ہمارے آگے غائب کے صیغے، تین مذکر کے لیے اور تین مؤنث کے لیے۔ اب آگے حاضر کے لیے دیکھتے ہیں مذکر کا، تو اس کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انتا، تو انتا سے ہم نے بنایا یہاں فعلتا، فعلتا، یو ڈڈ۔ اب تم دو نے کیا تو پھر بنے گا فعلتما، تم دو نے کیا،
you both did. اب تم سب نے کیا، فعل تم، یو آر ڈڈ، یعنی تم سب نے کیا، جمع کا ہے۔ یہ تین جو ہمارے پاس ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، مذکر حاضر کے لیے۔ اب آگے ہے مؤنث حاضر۔ مؤنث حاضر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انتے ضمیر ہوتی ہے تو اس سے فعل تے بنے گا، اٹ مینز یو ڈڈ۔ انگلش میں مذکر مؤنث کے لیے یوں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تم ایک لڑکی نے کیا، فعل تے، تم دو لڑکیوں نے کیا، فعل تما، یو بوتھ ڈڈ۔ اب تم سب لڑکیوں نے کیا تو فعل تننا، یو آل ڈڈ، یو آل ڈڈ، تم سب لڑکیوں نے کیا۔ اب آگے ہے متکلم۔ متکلم دو ہی ہوتے ہیں اصل میں، اور یہاں پہ تین بنائے گئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فعلت، آئی ڈڈ۔ چاہے کہ وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا تو وہ یہی کہے گا آئی ڈڈ، میں نے کیا۔ اب دو ہوں گے تو وہ کہیں گے فعلنا، فعلنا، وی بوتھ ڈڈ۔ اور اسی طرح اگر جمع ہوں گے، سب ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے فعلنا۔ تو یہ ایک ہی صیغہ بنتا ہے یہ والا، اس لیے اس کو اکٹھے سمجھے۔ یہ 14 تب بنتے ہیں، ویسے تو 15 بنتے ہیں لیکن اس طرح یہ 14 بنتے ہیں۔ فعلتو میں نے کیا، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ فعلنا ہم نے کیا، چاہے اب ہم دو ہیں، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، تو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں۔ اب یہ چند الفاظ ہیں جو میں نے لکھے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ پہلا میں نے لکھا ہے ذہابا یذہبو، فتح یفتح، جعل یجعل، بعث یبعث، فعل یفعل۔ تو یہ سب کے سب باب فتح میں آتے ہیں۔ اصل میں یہ تمام الفاظ ایک ہی طرح کے عرابی تبدیلی آتی ہے ان میں، اس لیے ان کو ایک گروپ میں رکھا گیا ہے، اور انہی میں سے ایک فعل کو اٹھا کر اس کا باب کا نام رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس فتح کو اٹھا کر اس باب کا نام فتح رکھ دیا گیا ہے، ورنہ سب کی گردانیں ایک ہی ہوں گی۔ ابھی ہم نے جعل کی اس سے پہلے ہم فتح کی کر چکے ہیں، تو جعل اور فتح کی گردان ایک ہی ہوگی۔ اسی طرح ذہابا، بعثا، فعل، ان تمام کی گردانیں ایک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی باب میں ہیں۔ ایک باب میں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کی اعرابی تبدیلی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اعرابی جو چینج ہے وہ بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے ہمیشہ عین کلمہ پہ، یہ جیسے ذہابا کے ہا کے اوپر زبر ہے، اس طرح اس کے مضارع میں بھی ہا کے اوپر زبر ہی رہتی ہے۔ فتح کے تا پہ عین کلمہ یہ ہے تو اس تا پہ بھی زبر رہتی ہے۔ اب یہ اس کا مضارع بنائے تو اس پہ بھی تا ہی رہتی ہے۔ جعل کے ماضی کے فعل میں بھی عین کلمہ پہ زبر رہتی ہے، اور یہاں اس کے مضارع میں بھی عین کلمہ پہ زبر رہتی ہے، جعل پہ بھی زبر اور یجعل پہ بھی زبر۔ اسی طرح بعثا جو ہے اس کے عین کلمہ پہ زبر ہے۔ اس طرح اس سے مضارع بنائیں تو یبعث ہو تو اس کے بھی عین کلمہ پہ زبر ہے۔ فعل میں دیکھیں تو یہ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، اس کا مضارع بنائیں تو یفعل، اس کے بھی عین کلمہ پہ زبر ہے۔ ان میں عین کلمہ کی پر جو زبر ہے وہ نہ ماضی میں تبدیل ہوتی ہے اور نہ مضارع میں۔ یہ اہم بات اس کی یاد رکھنے کی۔